کلاس میں کنٹینیو کریں گے. ابھی اس کلاس میں ہم صرف اسٹارٹ کریں گے. صرف میں ہم جو ہے اسٹارٹ کریں گے آج تھوڑا ہم نا صرف کو ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ صرف جو ہے جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنس اگر پتا ہو تو ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو صرف ہوتا کیا ہے. آج ویسے اور کسی نے نہیں آنا, ارم نے نہیں آنا, اور دلیپ باجی کا مجھے نہیں پتا, نسرین ناپا نے بھی نہیں آنا. چلے پھر ہم کرتے ہیں. اوکے, تو سر آپ کا ابھی جب ہم نحو کر رہے ہوتے ہیں نا تو نحو ہوتا ہے نا, آپ نے ہینڈ ریز کیا غلطی سے ہو گیا. نہیں, غلطی سے ہو گیا. اچھا, ہماری تو اتنی کلاس ہی نہیں ہینڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں. میرے پہلے ہی ہینڈز اپ ہیں. تو اچھا, تو جو نحو ہوتا ہے وہ بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ کا جو جملہ ہے نا وہ سینٹنس کی سائنس ہوتی ہے کہ جملے کے اندر کیا ہو رہا ہے, کون سا لفظ مبتدا ہے, کون سا خبر ہے, جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے, فعل ہے تو اس کا مفعول کیا ہے, فاعل کیا ہے, متعلق بالفعل کیا ہے, اور اگر اسمیہ ہے تو پھر اس کا مبتدا خبر کیا ہے, متعلق بالخبر کیا ہے, پھر اس کے اندر اضافہ ہے کہ موصوف صفہ ہے. یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ نحو میں ہوتا ہے. جو صرف ہوتا ہے وہ ہے سارا کچھ لفظ کے بارے میں, کہ جو اکیلا لفظ ہوتا ہے. ہیلو جی, ریان کو 2:30 بجے, امان 2:15 بجے, امان کو لے کے تو جو صرف ہوتا ہے وہ اٹس آل اباؤٹ جو لفظ آپ جو بھی لفظ ہے جملے کے اندر, جو جملہ جو مرضی کر رہا ہے, لیکن وہ جو لفظ ہے وہ کس فیملی میں سے ہے, وہ پھر مذکر ہے, مؤنث ہے, کون سی اس گردان میں سے کون سا والا وہ اس کا پارٹ ہے, امر ہے, اسم ہے تو کون سا کس قسم کا اسم ہے, اور اگر فعل ہے تو کس قسم کا فعل ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ صرف میں ہوتا ہے. تو صرف میں بیسکلی آپ آخری والی آواز کو نہیں دیکھتے. جس طرح اگر نصرہ ہے تو اگر یہ اس کا ہم اگر وہ جمع کریں گے اس کو تو یہ نصرو بن جائے گا. یہ 3rd پرسن آپ کا جمع ہو گیا نصرو. لیکن اس کا جو صرف ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اس کی آخری آواز نہیں دیکھیں گے. اس کا صرف ہمیں دیکھنے کے لیے ہمیں اس کو ہوا ورژن پہ لانا ہے, اس کی فیملی دیکھنی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا سٹرکچر دیکھنا ہے. اب فیملی اور سٹرکچر میں کیا فرق ہے, آپ کی جو فیملی ہوتی ہے وہ تو جو ہم نے یاد کی ہیں ساری فیملیز, اور یہ جو ہماری ثلاثی جو بڑی فیملیز ہیں یہ آپ کی ثلاثی مزید تھی, اور جو اسمال فیملیز ہیں ثلاثی مجرد, ثلاثی مطلب 3, تو جو 3 ہی اس کے لیٹرز ہوتے ہیں, چھوٹی فیملیز ہوتی ہیں. جس طرح نصرہ ہے وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے, ہم نے کیا تھا پہلے, اور جو بگ فیملیز ہیں وہ ثلاثی مزید فی ہیں کیونکہ اس کے اندر مزید لیٹرز ہوتے ہیں روٹ لیٹرز کے علاوہ بھی. تو وہ فیملی کیا ہے پہلے آپ وہ دیکھتے ہیں, اور پھر سٹرکچر جو ہوتا ہے اس کا وہ از لائک دا اس فیملی کا ممبر, کہ اس فیملی کا پھر کیا حصہ ہے. تو جو بگ فیملیز ہیں ہم نے اس کے کیے تھے, اس کا جو پورا ہم نے گردان یاد کی تھی, جس طرح اسلمہ یسلم اسلامن فہو مسلمن. یہ جو اسلمہ ہے, یسلم اسلامن, مسلمن, یہ سارے سٹرکچرز ہیں اسلمہ یا افعلہ فیملی کے, کہ یہ ایک فعل ماضی کا سٹرکچر ہے, مضارع کا سٹرکچر ہے,
اور پھر اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی گردان ہے. وہ فعل ماضی کی ایک پوری گردان ہے, ماضی مجہول کی علیحدہ گردان ہے, وہ اس کو کہتے ہیں صرف کبیر. صرف کبیر. یہ جو ہم نے فیملیز کی لائنیں بھی یاد کی ہیں, جو ہم صرف ہوا ورژن یاد کرتے ہیں, اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم, اتنا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. اور پھر اگر ہر ایک کو کھولیں ہم, جس طرح اگر فعل ماضی کی ساری گردان پھر ہم کھول لیں کہ اسلمہ, اسلمہ, اسلمو, اسلمت, اسلمتا, اسلم, اسلمنا, یہ ساری جب کھولیں گے گردان, اس کو ہم اس کا صرف کبیر بولیں گے. پھر وہ کافی لمبا چوڑا ہوتا ہے. پھر آپ جب مضارع میں آتے ہیں, مضارع کی پھر لائٹ ورژن ہے, لائٹسٹ ورژن ہے, وہ ساری گردانیں وہ آپ کا صرف کبیر ہے. اور جو ہم نے یاد کی ہیں فیملیز, تاکہ ہمیں, کیونکہ ہمیں بیسکلی اگر ہوا ورژن پتہ ہے تو باقی ہم خود بنا سکتے ہیں, اس کو صرف صغیر کہتے ہیں. اچھا جی, تو جو آپ کی ثلاثی مزید فی ہیں, یعنی کہ بگ فیملیز ہیں, اس میں ہوتے ہیں 10 اسٹرکچرز. 10 اسٹرکچرز کون کون سے؟ آپ کا فعل ماضی, اس کو چھوٹا کر دوں. اب پھر ہے جی آپ کا مصدر, پھر اسم فاعل, پھر ماضی مجہول, آپ کا ماضی مبنی للمجہول, پھر مضارع مجہول, پھر اسم مفعول, پھر آپ کا فعل امر, فعل نہیں, اور ظرف. یہ 10 آپ کو ملتی ہیں اس میں ثلاثی مزید فی میں. پھر جو آپ کا ثلاثی مجرد جو اسمال فیملیز ہے نا, اس میں اصل میں آپ کو کافی زیادہ کچھ ملتا ہے. اس میں یہ سارے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے پاس ظرف 3 قسم کے ہوتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے کیا تھا, تو یہ سارے ہوتے ہیں اس کے اندر. کٹھا کیوں سارا ہو جاتا ہے؟ اچھا, ایک تو اس میں ظرف ہوتے ہیں 3 قسم کے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ مصدر آپ کا پریڈکٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے پاس فعل ماضی ہے تو آپ صرف فعل ماضی کو دیکھ کے اس کا فعل مضارع پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جس طرح اگر فتح ہے, اگر نصرہ ہے, تو آپ اس کو دیکھ کے فوراً یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اگر میں نے کوئی ورڈ ہے قاتلہ, قتلہ کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ نصرہ فیملی میں سے ہے, کیونکہ فتحہ بھی ایسا ہی ہے, طرفہ بھی ایسے ہی ہے, اس ایک جیسا ہی ساؤنڈ کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو دونوں فعل اور اسی طرح فعل مضارع کو دیکھ کے آپ
فیل اس کی فیملی نہیں فگر آؤٹ کر سکتے کیونکہ جب تک آپ کے پاس ماضی نہیں ہے. پھر مصدر جو ہے مصدر انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں اسمال فیملیز کے, سب کے فرق ہوتے ہیں. جس طرح آپ کا ضربا یضربو دربن ہے, تو غفرا یغفرو بھی اسی فیملی کا ہے, لیکن وہ مغفرتن اور غفرانن ایک ملٹیپل مصدرز بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں, بے شک سیم فیملی کے ہوں مصدرز فرق ہوتے ہیں. اس کے بعد جناب آپ کا جو ظرف ہوتا ہے وہ اسمال فیملیز کا ہم نے کیا تھا, وہ 3 طرح کا ہوتا ہے, مفعلن, مفعیلن, مفعلتن. مفعلن, مفعیلن اور مفعلتن. اسمال فیملیز کے 3 مصدر ہوتے ہیں ہمیشہ. جس طرح سجدہ یسجدو ہے, اس کا جو مصدر ہوگا مسجدن, مسجدن, مسجدتن. اب یہ جو ہے یہ عربز نے ڈیسائیڈ کیا, یہ تینوں ہوتے تو ظرف ہیں, تینوں ہی آپ کسی کام کی جگہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ پھر جو لینگویج میں جون سا ورڈ بھی پاپولر ہو جائے یا جو بھی اس کے بولنے والے ڈیسائیڈ کریں, تو لیکن ہمیں جو ایک جنرل سٹرکچر ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ تینوں سٹرکچرز جو ہیں وہ ظرف میں استعمال ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ سجدہ فیملی میں صرف مسجد یوز ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ, وہ ڈفرینٹ چیزیں وہ ہر فیملی میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے جو استعمال ہوتا ہے, لیکن تھیوریٹیکلی یہ 3 ظرف ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد صرف یہ 10 سٹرکچرز نہیں ہیں آپ کے پاس, جو چھوٹی فیملیز ہیں اس میں اور بھی سٹرکچرز ہوتے ہیں. ایک آپ کا ہوتا ہے اسم تفضیل, اسم تفضیل. اسم تفضیل ہم نے کیا تھا, اس کو یہ ہوتے ہیں کمپیریٹیوز. اس کا نام پتہ نہیں میں نے پہلے بتایا کہ نہیں, انگلش میں تو کیا تھا. کمپیریٹیوز ہم آپ کو یاد ہوگے ہم نے کیا تھا جس کی ساؤنڈ ہوتی ہے جو افعلا کے وزن پہ ہوتے ہیں. افعلا جس طرح اکبرا, احمدا, احسنا, احسنا, جو 2 چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یا ہم نے کیا تھا کہ وہ کلرز بھی ہوتے ہیں اس وزن پہ, اکبرا, احسنا. تو یہ جو اسم تبدیل ہوتی ہے یہ ہمیشہ اسمال فیملیز میں سے ہوتی ہے. ہر فیملی کی آپ اسم تبدیل بنا سکتے ہیں. جس طرح حمدہ یحمدو حمدن فہو حامدن, حمدہ یحمدو حمدن فہو محمود, الامر منہ احمد ونہی عنہ لا تحمد, وظرف منہ یہ محمدن, محمدن, محمدتن, پھر تفضیل منہ احمد. اور اس کے بعد پھر ایک اور ہو سکتا ہے اسم تبدیل کے بعد ایک دوسری چیز اسم صفہ. اسم صفہ ہوتی ہے آپ کے فعیل پیٹرن پہ, فعیل. اب جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو کروما فیملی, باقی ساری فیملیز کا جو اسم فائل ہوتا ہے وہ فائل کے وزن پہ ہی ہوتا ہے. جس طرح نصرہ کا جو اسم ہے وہ ناصر, ضربا ضارب, اور فتح یفتح فتحن فہو فاتح, سارے فاعل کے وزن پہ ہیں. لیکن جو کروما فیملی ہے وہ کروما یکرمو, اور اس کا جو اسم فاعل ہے وہ ہے کریم. تو ہر دفعہ جو چیز کروما فیملی میں ہوگی اس کا اسم فاعل آپ کو فعیل پیٹرن پہ, اسم صفہ کے پیٹرن پہ ہی ملے گا, کریم. اور لیکن اس کے علاوہ بھی آپ ہر اسمال فیملی کا اسم صفہ بنا سکتے ہیں. جس طرح یہ اب اگر جو ہم نے ابھی کیا ہے حمدہ یحمدو حمدن والی فیملی میں اسم ہم نے تبدیل بنا لیا احمد, اسی طرح اسم صفہ بھی بن جائے گی حمید.
और रहीमुन, नसीरुन, फतीहुन, हर एक की बन जाएगी, हर एक का इसम सिफा बन जाएगा आपका। लेकिन वो सारे वो सारे ऑब्वियसली अपनी फैमिली के होंगे, वो करूमा फैमिली के नहीं होंगे। करूमा फैमिली में हमेशा ही इसम फाइल इस वजन पे होता है, फ़ईल पैटर्न पे, करीम, जिस तरह करीमुन है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ करुमा फैमिली में हो, हर फैमिली से आप इसम सिफा निकाल सकते हैं। तो आपकी जो अभी हमने वो किया हमीदा फैमिली, तो उसमें हमने किया तब्दीलु मिन्हु अहमदु, फिर होगा सिफा वसिफा मिन्हु हमीदुन। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसम आला, आला नहीं आला। आला होता है कोई भी टूल, उर्दू में भी आला टूल को ही कहते हैं, कोई भी टूल या डिवाइस, किसी चीज। तो ये भी सिर्फ स्मॉल फैमिली से निकलता है। आप जिस तरह एक टूल मैंने कल कहीं लिखा था, मुझे नहीं पता चला था, सर को कवर करने के लिए हेलमेट को क्या कहते हैं, चलो वो बाद में करेंगे अभी। मिगफर। मिगफर, हाँ जी। तो ये इसम आला हर फैमिली में से अगर आप इस वजन पे निकालें, मिफ़अलुन जी, और मिफ़अलतुन, मिफ़अलतुन और मिफ़आलुन, ये तीनों वजन जो है ये आपके इस्तेमाल की चीज़ या टूल के लिए होते हैं। जिस तरह फतहा फैमिली में फतहा यफ्तहु, अगर फे, ता और हा अगर आप मिफ़अलुन में डालें तो वो मिफ्ता बनता है, मिफ्ता। तो फतहा कहते हैं खोलने को, तो मिफ्ता चाबी को कहते हैं। इसी तरह सबहा, सीन और बा और हा, अगर इसको डालें, सबहा सुबह को कहते हैं, तो इसको अगर हम डालें इस फैमिली में, सॉरी स्वाद, स्वाद और बा और हा, तो ये सुबह को कहते हैं। और अगर मिस हम किसी लैंप को या लाइट को कहेंगे कि ऐसा टूल जिससे सुबह हो जाए, तो लैंप का नाम फिर मिसबा है। और गफरा कहते हैं कवर करने को, जैसे अल्लाह ताला से हम मगफिरत भी मांगते हैं, तो हम अल्लाह से कह रहे होते हैं कि हमें हमारे गुनाहों को कवर कर दें। तो गैन फा और रा जो है वो कवर करने के लिए कोई भी इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह गैन फा और रा अगर हम मिफ़अलुन में डालें तो वो मिग़फर बन जाता है। और मिग़फर कहते हैं हेलमेट को, तो सर को कवर करता है। तो ये हो गया आपका इसम आला, ये भी सिर्फ स्मॉल फैमिलीज में होता है। फिर इसके अलावा होता है, आपने ये किया हुआ है ना, ये आपको ये वैसे ही पता था हेलमेट का? ना, हिना को आवाज नहीं आ रही, या हिना की आवाज मुझे नहीं आ रही? अच्छा जी, अब फिर इसके बाद है इसम तस्गीर। ये भी छोटी फैमिली से दिक्कत है, किसी चीज को भी अगर आपने छोटा करना है, जिस तरह नासिर होता है हेल्पर, मददगार, और अगर हम इसको मुसैर करते हैं, नुसैरुन,
तो ये होगा छोटा हेल्पर। किसी भी चीज़ को आपने छोटा कर देना है, एक हेल्पर, और अगर से किसी कोई बच्चा हमारी हेल्प कर रहा है और हम उसको ऐसे लाड से कहें कि मेरा छोटा सा हेल्पर है, तो हम उसको नुसैर कह सकते हैं। ये नुसैर। और इसी तरह अब ये जो हैं हमारे सुदैस हैं, जो कारी सुदैस है, इसका क्या अब सादिस होता है छठा, सादिस नंबर 6 को कहते हैं। 1 मिनट होल्ड कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, बच्चों के जो टाइमिंग्स है ना स्कूल के, वो नहीं कंफर्म हो रहे। हेलो, हाँ जी, रियान का फोन आया है कि 1:25 पे भी ले सकते हैं स्कूल से, तो उसको फिर पहले ले लीजिएगा, फिर अमान को। सॉरी। अच्छा जी। अच्छा, सादिस कहते हैं 6 को, छठा, नंबर 6 जिस तरह होता है। तो सुदैस का मतलब होता है छठा, छोटा। तो हो सकता है वो अपने घर में छठे हों और सबसे छोटे हों, तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है 6th लिटिल वन। जो तो ये सादिस से सुदैस बन गया, ये छठा और छोटा। इसके अलावा हसन से हुसैन, हुसैन का मतलब है छोटा हसन। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हज़रत आयशा को अक्सर ओआइश कहते थे, छोटी आयशा, ऐसे लाड से। तो किसी भी आयशा भी फाइल बनता है, तो किसी भी आपने ये, और ये सिर्फ छोटी फैमिलीज में है कि आपने इसको छोटा करना हो किसी चीज़ को, तो आप इसको इस तरह फुआइल वजन में ले आए। जिस तरह कुरैश भी अक्सर लोग कहते हैं, कर्श जो है वो क्लॉ को या शार्क को भी कर्श कहते हैं। तो वो कुरैश जो थे वो अपने आप में एक छोटी सी शार्क थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी सुपर पावर तो थे नहीं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसका कुरैश जो है वो कर्श से निकला है। तो ये होगी आपकी इसम तस्गीर। इसम तस्गीर के बाद होता है इसम मुबालगा। अब जिस तरह तस्गीर किसी चीज को छोटा करती है ना, मुबालगा इज लाइक अ सुपर इसम। किसी चीज को आपने बढ़ाना है और किसी चीज को बहुत बड़ा बताना है। इसके मुबालगा में भी आगे से 4 तरह के इसम मुबालगा होते हैं। फ़आलुन, जिस तरह आपका, जैसे अल्लाह ताला के नाम है रज़्ज़ाक, शद के साथ रज़्ज़ाक, रज़्ज़ाकुन या गफ़्फ़ारुन वगैरह वगैरह। या जिस तरह खुब्ज़ कहते हैं ब्रेड को, तो अगर खुब्बाज़ होता है जो बेकर होता है, तो ये भी एक इसम मुबालगा है, खुब्बाज़ुन।
جس طرح قصاص ہوتا ہے، کسائی جو ہوتا ہے، قصہ کاٹنے کو کہتے ہیں، اور قصاص جو ہوتا ہے وہ کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے بار بار کاٹتا ہے، اور اس کا کیونکہ پروفیشن ہے تو بڑے اچھے طریقے سے کاٹتا ہے، اس لیے وہ قصاص ہوتا ہے۔ قوام ہوتا ہے، جس طرح ہمارے جو شوہر ہیں وہ ہمارے قوام ہیں، تو وہ ہمیں ہمارا خیال رکھتے ہیں، بار بار رکھتے ہیں، ٹو پرفیکشن رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی ہے، وہ چھٹی نہیں لے سکتے اس سے۔ اور اس کے علاوہ جی فعول ہوتا ہے، فعول جس طرح غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کو ہم غفور بھی کہتے ہیں۔ فعول، سوری، اور اس کے علاوہ فعیل، فیعیل، یہ بھی اسم مبالغہ ہوتا ہے، اور فعلان بھی ہوتا ہے، جس طرح رحمان۔ یہ سارے یہ 4 قسم کے آپ کے اسم مبالغہ ہیں۔ جس طرح اس کے ان کے بھی تھوڑے تھوڑے اگزامپل لکھ لیتے ہیں۔ فعول ہے جس طرح آپ کا غفور، اور فعیل ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق تھے، وہ صرف صادق نہیں تھے، وہ صدیق تھے، یعنی کہ صادق کی کیریکٹرسٹک کو زیادہ بڑا کیا۔ اور فولان ہے جس طرح رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحمان۔ اور اس کو بھی، اس کی بھی پھر آگے ان 4 کی بھی مزید پھر اسٹڈی ہوتی ہے کہ کس وزن میں آپ اسم مبالغہ ڈالیں، جیسے غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے کسی ٹائم پہ۔ ابھی صرف ہم نے تھوڑا فعال ان کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس وزن پہ ہو اسم مبالغہ، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسی کے لیے نون ہو جائے، جس طرح ایک تو آپ مشہور ہو جائیں گے جی یہ کیونکہ یہ بہت رزق دینے والا ہے اس لیے رازق ہے، یا یہ وہ قصاص ہے کہ وہ اس کا پروفیشن ہی بن گیا ہے، وہ اس کا کام ہی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے میں وہاب ہے، تو جو بار بار تحفے دیتا ہے، جس کو آپ پہچانتے اس چیز سے کہ یہ بہت زیادہ تحفے دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تو پھر بہت زیادہ معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا، بار بار رزق دینے والا۔ تو خباز ہے جو بار بار اس نے بریڈ بنانی ہے کیونکہ وہ بیکر ہے، یا قصاص ہے اس نے بار بار کاٹنا ہے، اور وہ اسی کام کے لیے پہچانا جاتا ہے، اور اس کو وہ مطلب ایک کام کو بار بار کرتے ہیں اور ٹو پرفیکشن کرتے ہیں۔ اس طرح ہر قسم کی جو وہ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کوئی پراپرٹیز وہ شیئر بھی کرتے ہیں، وہ پھر ہم کسی دن کریں گے، لیکن اسم مبالغہ بیسکلی آپ کا ہوتا ہے جو کسی چیز کو بڑھا دے۔ اس طرح اس کے اسٹرکچرز اور بھی ہوتے ہیں، اور ہر اسٹرکچر کے اسی طرح جس طرح یہ ایک اسٹرکچر ہے اسم مبالغہ، پھر اس کے آگے سب اسٹرکچرز ہیں، تو جو آپ کو ثلاثی مجرد ہے، اسمال فیملیز ہیں، اس میں بہت زیادہ اسٹرکچرز ہوتے ہیں۔ جو میں کرانا چاہ رہی تھی، جو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ویسے یہ تھوڑا سا ہم نے صرف میں ہوتا کیا کیا ہے ہمارے پاس فیملیز، تو 2 طرح کی، اس کے علاوہ بھی ویسے ہمارے پاس فیملی ہوتی ہے جو کہ ربائی مطلب 4 روٹ لیٹرز والی فیملی ہوتی ہے، لیکن بہت ریئر ہوتی ہیں، اس لیے وہ ہم جب کبھی آئے گی سامنے تب کر لیں گے۔ جس طرح وسوسہ جو ہے وہ ایک 4 روٹ لیٹرز والی فیملی ہے۔
वसवसा युवस्विसु, तो वो हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मेन जो फैमिलीज होती हैं वो ये हैं जो हमने की हैं, और ये उसके स्ट्रक्चर्स हैं जो हम करेंगे। और अब थोड़ा सा मैं चाह रही थी, जो हमने भी किया था तो मुझे अच्छा लगा था, एक हैं खलीलुर रहमान चिश्ती हैं, पाकिस्तान के ही हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं शायद। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है कवायदे ज़ुबान कुरान। उसके 2 वॉल्यूम्स हैं, और खैर मैंने सारी तो नहीं पढ़ी हुई, ये ऑनलाइन भी इसकी पीडीएफ्स हैं, और इसके अंदर सारे जितने भी नहू और सर्फ के रूल्स हैं ना, वो सारे इसके अंदर हैं। और उन्होंने लिखे इस तरह हुए हैं कि कोई 700, एक ये 900 पेजेस की है और दूसरी कोई 750 पेजेस की है। तो लेकिन उसमें सब रूल्स हैं, और वो ऐसे उन्होंने लिखे हुए हैं जैसे कोई अपने नोट्स लेता है ना। तो इसके अंदर से भी आप रिवीजन कर चाहें तो कर सकते हैं। मतलब आपको ये किताब आती है तो आपको ग्रामर के बारे में सब कुछ आता है। तो इसमें से बेसिकली जो हमें कराया था और जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो है इसका ये वाला चैप्टर, कुछ पेजेस हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किसी एक फैमिली में होने से उस वर्ड के ऊपर क्या चेंज आता है। और वो भी क्योंकि एक फैमिली से असलमा है, तो असलमा के अंदर हजारों लफ्ज होंगे, लेकिन इसमें कोई ना कोई ये वाली प्रॉपर्टी होगी। इनमें से हो सकता है सारी ना हो, लेकिन एक जनरल सा बताया हुआ है कि जब आप किसी भी वर्ड को असलमा फैमिली में डालते हैं तो उससे उस वर्ड पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सबसे पहले असलमा का ही उन्होंने दिखाया हुआ है। ये नजर आ रहा है सबको? जी अच्छा, वो उन्होंने अक्रमा युक्रिमु, और ये पहले सम फाइल लिखा हुआ है मुकरिमुन, और आगे मस्दर लिखा हुआ है इकरामुन। और उन्होंने भी वार्न किया हुआ है कि खासियत अबवाब के सिलसिले में ये बात याद रखिए कि ये तमाम तर समाई है, इनका कोई खास लगा बंदा ज़ाब्ता नहीं है। अच्छा, झेल में दी गई खासियत पर तवज्जो दीजिए और हर खासियत की मुख्तलिफ मिसालें याद कर लीजिए। तो अच्छा जी, सबसे पहले जो अगर कोई चीज़ आप जो आपने पहले भी वो लाजिम और मुतअद्दी पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, ज़रा और पक्का हो जाए आप लोगों का। सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ को जिस तरह जीम लाम और सीन है, जलस आप बैठने वो बैठा, उसको अगर आप असलमा फैमिली में डाल देते हैं, जिस तरह जलसा को अजलसा कर देते हैं, तो उससे उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले ये करता है कि किसी लाजिम फेल को मुताद्दी कर देता है। इसको इंग्लिश में ट्रांजिटिविटी कहते हैं और उर्दू में तादिया कहते हैं। तो ये तादिया क्या होता है कि आप किसी लाजिम चीज़ को ट्रांजिटिविटी क्या कहते हैं, हाँ, किसी लाजिम फेल को मुताद्दी बना देता है। यानी कि लाजिम क्या होता है, जिस तरह अब ये जलसा है कि वो बैठा, अब वो बैठा जो है ये लाजिम है क्योंकि वो किसी चीज़ का कोई इसम मफूल नहीं है कि मतलब आपको साथ कोई वो कुर्सी पर बैठा, तो अलल कुर्सी या इस तरह आपको कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, वो जार में जरूर उसका बनेगा, लेकिन आपको कोई इसका डायरेक्टली आप नहीं वो कुर्सी बैठा इस तरह नहीं आप कह सकते। तो इसलिए ये लाजिम है क्योंकि जो काम हो रहा है वो उसके अपने साथ ही हो रहा है कि वो बैठा, उसने किसी के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन आप जब इसको अजलसा में डालेंगे, इसको अजलसा बना लेंगे, ये वाली आपने की है ना क्लास, जब ये कराया नुमाइंदी खान ने। जी मुझसे कुछ पूछा? जी जी, मैं कह रही थी कि आपने ये की भी है। क्या?
یہاں تک پہنچ گئے نہیں آپ نعمان علی خان اچھا کے؟ نہیں، کتاب کا ریفرنس نہیں پتا، لیکن یہ جو ان کی خاصیت ہے مختلف فیملیز کی وہ پتہ چلی تھی. اچھا اچھا، وہ میں نے کہا آپ کو وہ یاد تھا نا ہیلمٹ والا، میں نے کہا پھر یہ آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ آپ نے کلاس کی ہے اس لیے آپ کو بتا. نہیں، جالسا اور اجلسا کا فرق پتا ہے کہ وہ بیٹھا اور اس نے بٹھا دیا، تو وہ اپنے سے دوسرے کے اوپر وہ کام شفٹ ہو جاتا ہے. خارجہ کا مطلب نکلا اور اخرجہ کا مطلب اسے نکالا، وہ دوسرے کی طرف کام جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. فیل. چلیں آپ کی بھی اچھی ریویژن ہو جاتی. تو اسی طرح کسی بھی وہ فیل کو جب آپ اجلسہ فیملی میں ڈالیں گے تو پھر وہ یہی ہوگا کہ آپ کسی کو کرا رہے ہیں. جس طرح جلسہ وہ بیٹھا، تو اگر آپ نے کسی کو بٹھایا، اس نے بٹھایا، اجلسہ کا مطلب اس نے بٹھایا. خارجہ وہ خارجہ نکلا، وہ وہ نکلا، نکلا اور اخرج اخرجہ اسے نکالا، اسے اس نکالا، نے نکالا. اسے نہیں نکالا. ہاں. تو اس کے ساتھ آپ کو پھر مفعول چاہیے ہوتا ہے کہ اس نے کس کو نکالا. جی. تو جس طرح جلسہ حامد ان کا مطلب ہے حامد بیٹھا. اجلسہ حامد ان کا مطلب ہے کہ حامد نے بٹھایا. اس کے ساتھ آپ کو کوئی لگانا پڑے گا کہ کوئی مفعول چاہیے آپ کو نصب سٹیٹس میں جو بتائے گا کہ حامد نے کس کو بٹھایا. یہاں پہ بھی حامد کی ہی ایگزامپل ہے.